الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے انساناں دی اصلاح واسطے درستی واسطے نبوت اور رسالت دا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ لوگ وقت دے نبی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام دی اتباع اور فرما برداری کر کے ہمیشہ والی زندگی نو حاصل کر سکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا سلسلہ جاری رہا 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبی اور رسول دنیا تے تشریف لائے آخر تے اللہ پاک نے سید ولد آدم فخر کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہر دور ہر زمانے دو قسم دے لوگ رہے کچھ خوش نصیب ہیں جنہاں نے وقت دے نبی دی گل منی وقت نبی دی شریعت کو سمجھا
اور وہ تے اپنی زندگی گزاری۔ کچھ لوگ جنہوں نے وقت نبی دی مخالفت کی تھی، وقت نبی دی شریعت دے خلاف اپنی زندگی گزاری اور اپنی آخرت دی کامیاب زندگی کو حاصل نہ کر سکے، ناکام زندگی دے مرتکب ہوئے۔ جن لوگوں نے وقت نبی اور رسول علیہ السلام دی اتباع کی تھی، فرما برداری کی تھی اور جنت دے وارث بنے، انہوں کو اللہ نے سعید آکھا ہے۔ سعید عربی دا لفظ سعد کو لوے مانا خوش نصیب۔ اور جنہ لوگوں نے مخالفت کی تھی، نافرمانی کی تھی اور جہنم دا بل بنے، انہوں کو اللہ شقی آکھا ہے۔ شقی دا معنی بدبخت، بدقسمت۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ شقی لوگ جڑے ہیں بدبخت وہ ہمیشہ واسطے جہنم ہی چوسن، اور سعید لوگ جڑے ہیں خوش نصیب وہ ہمیشہ واسطے جنت ہی چوسن۔ اللہ دی مشیت اپنے حال تے غالب ہے۔ وہ جب تک چاہے رکھے، جب چاہے کڈے، بچاوے، سزا دے، اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ ازلی بدبخت جڑا نا وہ شقی ہے، یعنی ہمیشہ واسطے جس بندے نے جہنم میں وجنا ہے۔ اور کئی وہ لوگ ہو سن جنہوں عارضی طور تے جہنم میں بھیجا ویسے ہی، اور اپنی بد اعمالی دی سزا بھگت کے پھر وہ جنت چلے ویسے۔ اہل سنت والجماعت دا نظریہ اور عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہے، اگر بندے دے دل وچ ایمان ہے اور ایمان کمزور تو کمزور ہے، اس کی مثال آپ نے فرمائی ریت دے دانے جتنا، ذرے جتنا ایمان ہے، اور وہ کفر اور شرک دی ملاوٹ نہیں ہے، بد عملی ہے، نماز رہ گئی، کوئی روزہ رہ گیا، باقی میں اور کچھ اعمال رہ گئے، اللہ تعالیٰ اور اس رسول دی نافرمانی کی تھی، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ضرور ایک دہاڑے جنت بھیج دے سی، جہنم میں جکڑ کے۔ لیکن اگر ایمان نہیں، بالکل بندہ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، کلمہ اس نہیں پڑھا، یا کلمہ پڑھے تے پڑھن تو بعد کوئی ایسا کفریہ کام کر بیٹھے جہدے نال اللہ دے کاغذات اللہ نہ کرے کافر لکھا گئے، منافق لکھا گئے، مشرک لکھا گئے،
توبہ نہیں کر سکا اور اس بندے دی موت واقع ہو گئی، تو ایسے بندے واسطے جنت ونجن دا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، تاکہ جا کے لوگوں کو سمجھاویں کہ اپنی لین سیدھی کرو، ایویں نہ ہوئے کہ لین غلط ہو گئی تے بندہ جہنم دا بل بن ونے۔ انبیاء نے محنت فرمائی، اللہ دے دیتے ہوئے احکام اپنی امت کو سمجھائے اور واضح کیتا کہ یہ راستہ جنت والا ہے، یہ راستہ جہنم والا ہے۔ انسان دی فطرت بھی اللہ نے ایسی بنائی ہے، اور فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں دہائیں راستے واضح کر دیتے ہیں، جہنم والا بھی اور جنت والا بھی۔ پھر انبیاء نے جب محنت فرمائی تو پھر تو انسان کو اور سمجھنا چاہیے دائی۔ انبیاء علیہ السلام نے کوئی خفیہ راستہ نہیں دسا بھی تھانوں پتہ نہ لگے۔ آپ نے فرمایا ھذا صراطی مستقیمہ، آپ نے ایک سیدھی لکیر خط مستقیم چھکی اور فرمایا ھذا صراطی مستقیمہ، یہ راستہ میں محمد دا سیدھا جنت وچ ونجن والا نے۔ پھر آپ نے ایک گل دائرہ چھکا اور فرمایا دائرہ اسلام ہے۔ پھر اس سیدھے خط تو آپ نے چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں چھکیاں اور دائرے تو باہر کڈیاں اور فرمایا یہ شیطان دے راستے ہیں، جیڑا میرے راستے تو ہٹا، شیطان دے راستے تے چلا، جی میں لکیر دائرے تو باہر نکل گئی وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو ویسی۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی زندگی گزارے کہ اللہ دے کاغذاں چ او سعید لکھا ونے، خوش نصیب لکھا ونے۔ ایسی زندگی نہ گزارے جدے وہ اللہ دے نزدیک شقی اور بدبخت لکھا ونے اور ہمیشہ واسطے جہنم دا بل بن ونے۔ سب تو بڑا بدبخت اور شقی انسان وہ ہے جس نے دنیا تے اللہ دیا نعمتاں کھا کے اللہ دی ناشکری کیتی اور اللہ دے نال دی مخلوق کو شریک بنایا۔ نعمتاں اللہ دیا کھاندا رہے، رزق دیتا ہے اللہ دا کھاندا رہے، پانی، ہوا، روشنی، رات دن دے فوائد اللہ دے بنایا چو حاصل کریندا رہے، لیکن اللہ دی اس مخلوق کو اللہ دا شریک بناندا رہے۔ ایسے بندے واسطے جنت وچ کوئی جا نہیں ہے۔ فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، جس بندے نے اللہ نال دی مخلوق کو شریک بنایا اللہ نے دے واسطے ہمیشہ واسطے جنت حرام کر دیتی۔ ان تو وڈی بدبختی میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے کہ انسان زندگی گزار کے قیامت علی سیدھا جہنم ونے اور ہمیشہ واسطے جہنم میں چرایا ونے۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم، اس میں اللہ فرمائے۔ اور ادھے مقابل دوسرا بڑا گناہ وہ بدعت ہے۔ سادے لفظ یہ سمجھو بھی اللہ دا حق مارنا یہ شرک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حق مارنا یہ بدعت ہے۔
بندے کو سمجھنا چاہیے بھائی اللہ دے حق میرے ذمہ کیا ہے اور نبی پاک دے میرے ذمہ حق کیا ہے. تو میں تقریباً 9 جمعہ تے نبی دے حق عرض کر چکا. اگر کن سمجھ آ وجے اللہ دا حق بیان کرنے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تینوں پتہ ہے بھئی بندے دے ذمہ اللہ دا کیا حق ہے، پھر اللہ دے ذمہ بندے دا کیا حق ہے. تو اس صحابی نے عرض کی تھی اللہ و رسولہ عالم، اللہ دا رسول بہتر جانتا ہے، میں نے اس گل دا پتہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دے ذمے اللہ دا حق یہ ہے کہ ساری زندگی دی عبادت کرے اور دی عبادت دے اندر کہنوں بھی شریک نہ کرے. بس جب ایسی زندگی گزاری تو پھر اللہ دے ذمہ بندے دا حق ہے کہ اس کو معاف کر کے جنت بھیج دے. ٹھیک. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت دے شرک کرنے والے بندے کو اللہ پوچھی بھی اگر دنیا دے سارے خزانہ دا میں تن مالک بنا دے تو کیا جہنم تو بچن واسطے اے بدلے فدیہ دے سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ سی جی اچھی. تو اللہ فرمائے سی جواب کہ میں تیرے ذمہ اس تو سوکھا کام لایا تھا نہیں کیتا. تو کیا جی؟ اللہ فرمائے سی میں تے نہ کہ دنیا تے رہے میری عبادت کرے میرے نال کہنو شریک نہ کرے. تو تے میرا آقا نہیں منا. آج اگر ساری دنیا دے سارے خزانے بھی دینا تو جہنم تو نہیں بچ سکتا. اس واسطے بندے کو سوچنا چاہیے یار کہ میرا آخرت دا کتنا نقصان ہوگا. ایویں ہر جب صاحب شریعت حضرت محمد موجود ہے اور وہ دی شریعت بھی موجود ہے تو پھر وہ دے احکام دے ہوندیاں اپنی مرضی کرنا، آپ نیکی دے کام جاری کرنا ثواب سمجھ کے نبی نہیں فرمایا نبی نہیں کیتا، صحابہ نہیں فرمایا صحابہ نہیں کیتا، مسلمانہ پہلا نہیں کیتا، ائمہ مجتہدین و کام نہیں کیتا. 1500 سال بعد ایک بندہ آدھے یہ بھی نیکی دا کام اس نو کرو. نہ او دا قرآن اج موجود ہے ثابت، نہ حدیث اج موجود ہے، نہ سلف صالحین، نہ صحابہ کرام، نہ نبی پاک دا فرمان ہے، نہ عمل ہے. تو بندہ زید مار کے آکھے میں تے کام کرنا بڑا ثواب ہے، اس نو آدن بدعت، دین اچ نواں گھڑنا کام. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نبی پاک فرمائے من احدث فی امرنا، سارے دین ہی جائیں کو نواں کام گھڑا، دنیا دا کام نہیں ہے. مولوی جڑے نا یہ بات آکھیں جی بات اس لئے ٹریکٹر ہیں اور دوسرے بساں ہیں، نبی پاک کو چڑھیاں توساں چڑھ دے ہو، یہ بساں تے چڑھنا دین ہے، یہ تو سواری دا کام ہے جی. لیکن امام آکھے ہاں ڈٹھے نا اس لئے بس کون ہے نبی پاک اس تے نہیں چڑھے، ہون بس تے چڑھنا بدعت ہو گیا. من احدث فی امرنا، امرنا تو مراد اے فی دیننا، دنیا دے کام تو انسان دے اپنے واسطے میں کرتا رہے اس نے ثواب تو نہیں سمجھے نا.
لیکن اگر کسی کام کو بندہ دین سمجھ کے کریں دے اور نبی پاک نہیں فرمایا، نبی پاک نہیں کیتا، صحابہ نہیں کیتا، مجتہدین ائمہ اربع نہیں کیتا، کہیں بھی نہیں کیتا، تو کوئی آکھے نہیں ایسا تو کرنا ہے، اس نے کیا دیں بدعت۔ تو شرک اور بدعت ایسے دو گناہ ہیں جڑے نیکی دی شکل چاہتے ہیں۔ شرک کرنے والا بھی یہ سمجھے دا کہ میں چنگا کام کر رہا، نیکی دا کام کر رہا، اور بدعت اللہ تو انہیں ثواب دارین ہو گیا جی، اتھے ہی ثواب تے اگے ہی ثواب، پتہ نہیں کتھی تھی۔ آپ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نواں کام گھڑن تو دین ہی جڑا ہے نا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم گنو ہے۔ میں نہیں آگا، یہ نبی پاک فرمائے صلی اللہ۔ اور بندہ کرے صحیح تو بندہ کہ نہیں ایسا تو کرنا ہے، اس نے مت ثابت کرے بھی سنت ہے تو نبی پاک کیتا نہیں ہے، اس تو بڑی دیدہ دلیری کوئی نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے جیڑا بندہ بدعت زید مرین نا، انہیں سمجھو بھی اس بندے دا دعویٰ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ایک کم نبی پاک کو رہ گئے تو میں آن پچھو پورا کیتا۔ جیڑے دین اور شریعت بارے اللہ فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ تو شرک کرنا اور بدعت کرنا اپنی زندگی دنیا دی بھی برباد کرنا ہے تے آخرت دی بھی۔ یہ سب تو بڑا بدبخت ہے انسان جس نے ایمان دی دولت چھوڑ کے کفر اختیار کیتا ہے، ایمان دی دولت چھوڑ کے شرک اختیار کیتا ہے، ایمان دی دولت چھوڑ کے غیر مذہب اختیار کیتا ہے، حضرت محمد دین دی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس تو بڑی بدبختی اور کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمائیں دو طبقے، خوش نصیب اور بد نصیب۔ کون؟ فرمایا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، یوم یاتی استمراد قیامت دا دن ہے جس ویلے آوے سی او دہاڑا، لا تتکلم نفس الا باذنہ، کوئی بندہ اللہ دی اجازت دے بغیر گل نہ کر سکسی۔ سخت آرڈر ہے۔ اللہ فرمایا سے لوگاں دے اندر فَمِنْهُمْ شَقِی و سعید، دو قسم دے لوگ ہو سن، کچھ شقی ہو سن کچھ سعید ہو سن۔ شقی دا معنی بدبخت، سعید دا معنی خوش نصیب ہے جی۔ اللہ فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جیڑے لوگ بدبخت ہو سن شقی ہو سن وہ جہنم دے اندر ویسے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جس ویلے جہنم دے اندر ویسے اس ویلے چیکاں مرے سے، چیکاں بھی ایدیاں فرمایا زفیر، جی میں کھرکا ہینگ دے تے وچوں سخت آواز ہاں دی اینار چیکاں مرے سن۔ زفیر کھرکے دی آواز کو دے نا، جڑی پہلی اٹھی جنی ہینگ دی ہوندی ہے نا اس نو کیا دیں زفیر۔ وشہیق، جہنم دے اندر وہ بدبخت سے جا کے چیخاں مرے سن، آوازیں کٹے سن، روشن پٹے سن۔ کیوں چنگی گل ہے؟ کیوں نہ ہوئے کہ بندہ دنیا تے ایسی زندگی گزارے کہ اس لعنت تو بچ جائے۔
جہنم ونجن تو بچ جائے، جہنم دے عذاب تو بچ جائے۔ اللہ فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ہمیشہ جہنم دے اندر آسن جب تک زمین آسمان ہو سن۔ ایک کنایہ ہمیشہ راون کو لو اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، ہاں اگر اللہ نو منظور ہوئے تو کڈھنا چاہے تو کڈ سکتا ہے، اس نو تا پچھن والا کوئی نہیں، کیونکہ فرمائے اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب دی شان ہے کہ فعال لما یرید، جیڑے کام دا ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، اس نو کوئی روکن والا نہیں، کوئی اس نو ڈک نہیں سکتا، کوئی دے کام کو روک نہیں سکتا۔ صفت اس اللہ دی فعال لما، لیکن اے صفت نہ کسی بندے دیئے نہ کسی جن دیئے کہ جی میں چاہے جو کچھ چاہے کر گھنے، یہ نہیں ہو سکتا ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، میں اپنے رب کو سیادے اپنے ارادے پورے نہ تھیون نال، نہیں سمجھے لوگ آتا حضرت علی کو اتنا ودھا نیتا ہے جو نعوذ باللہ خدا بھی مجبور ہے۔ جی ہاں، اللہ دے اس نیک بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نشینے ہیں، داماد رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، میں کہیں کام دا ارادہ کرے نام تے پورا نہیں تھیندا، وطبے کام دا ارادہ کرے نام تے پورا نہیں تھیندا، میں سمجھ گیا کہ اساں دے محتاج ہاں، او کسے دا محتاج نہیں۔ جی فعال لما یرید صفت صرف اللہ سنے دیے بیا کہہ دی نہیں، اس وقت اللہ فرمائے کام میں کرنا نہ جنوں ہمیشہ جہنم بھیجا میری مرضی، بھیج کے کٹ گنا میری مرضی۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب کرن والا ہے جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، لیکن وہ لوگ جڑے دنیا تے خوش نصیب بن کے رہ گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، او جنت دے اندر ویسن، بدبخت کی دے ویسن جہنم دے اندر، خوش نصیب کی دے ویسن ہاں جنت دے اندر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، ایک خوش نصیب ہمیشہ جنت دے اندر راسن، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جے تائیں زمین آسمان راسن اے تائیں راسن، یعنی ہمیشہ راسن، الا ما شاء ربکا، ہاں اگر او کڑنا چاہے تا کڑ سکتا ہے جنت جو اس نو روکن والا کوئی نہیں۔ اتھے اللہ فرمائے فعال لما یرید، اتھے اللہ فرمائے ما شاء ربکا۔ جی ہاں، آل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مومن آدمی ایمان دا ذرہ دے اندر رائی دے دانے جتنا ریت دے برابر بھی ہیں پیاں، عملی کمزوریاں ہیں پیاں تے بد عملی دی وجہ تو جہنم دے اندر چلا گیا ہے تا ہیک نہ ایک دن اللہ سنو جنت بھیج دے جی ضرور۔ نبی فرمایا صلی اللہ ہاں، اس واسطے ایسا زور لینے ہیں بھئی ایسا عقیدہ مت رکھو جیدے نال ہمیشہ جہنم وجنا پوئے، تو شرک ایسا نظریہ ہے کہ جیدے نال بندہ جنت نہیں مان سکتا۔
بچنا چاہیے تھا کہ نہیں جی؟ پھر اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ شرک کرن نال بندے دی پیچھوں 80 90 سال 100 سال دی عبادت میں منٹ سیکنڈ لگی ہوئے ضائع ہو۔ ساری زندگی نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، نفلیاں پڑھیاں، تلاوتاں کیتیاں، اگر میں ایک سیکنڈ واسطے شرک کیتا سا پچھلی ساری عبادت صاف۔ بندہ کیا کر سکتا؟ ہن خوش نصیب ہونا چاہیے کہ بد نصیب جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دے خطبے واسطے ممبر تے پہ چڑھ دیاں تے آپ نے پہلی پوڑی تے قدم رکھا تے فرمایا آمین۔ آپ نے دوسری پوڑی تے قدم رکھا تے فرمایا آمین۔ آپ نے تیجی پوڑی تے قدم رکھا تے فرمایا آمین۔ جمعہ جس ویلے پڑھا گیا صحابہ کرام نے سوال کی تے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تاساں تھوڑے کولوں نواں کام ڈٹھا ہے جڑا کہ کدیں بھی ممبر تے چڑھ دی جھات نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں جس ویلے ممبر تے چڑھن لگا ہاں تے میرے کول حضرت جبریل آئے نے اور فرمایا برباد تھی ویوں بندہ جندے سامنے رمضان شریف دا مہینہ موجود ہے اور اس نے روزے رکھ کے اللہ کو راضی نہیں کیتا۔ اللہ راضی نہ تھی وے تو بندہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ والدین دا نافرمان خوش نصیب نہیں ہونا، بد نصیب ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترائے بندہ دی دعا دنیا تیرا مقبول تھی دیئے تے والدین اگر ناراض ہوئیں تے اپنی اولاد دے بارے دعا چا کریں تا او بھی اللہ قبول کر کے بندے کو عذاب دے دینا۔ اس واسطے ڈرے کرو کہ والدین کی نہیں ناراضی کی جیسا بددعائی جملہ نہ آکھ دے۔ بندیالوی صاحب دسیں دے بہن بے انہوں دے محلے دا بندہ انہوں دی اماں ناراض ہو گئی اس بندے تے اور وہ جلے گھروں نکلنا لگا تو اس کا شالہ جیندہ نہ والیں ماں کیا کہ شالہ جیندہ نہ والیں تو تھوڑی دیر تو بعد وہ دی لاش سویچ کے آئی۔ بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامیں دعا کردن اکہ مظلوم دی بد دعا ٹھڈے ساتھ ڈرے کرو ہے۔ اس واسطے فرمایا ڈرو۔ آپ نے فرمایا جس ویلے میں پہلی پوڑی تے قدم رکھے حضرت جبریل آئیں تو نہ کہ برباد تھی وہ بندہ جندے سامنے رمضان شریف دا مہینہ موجود ہے اور اس نے روزے رکھ کے اللہ کو راضی نہیں کیتا۔ دوجی پوڑی تے میں قدم رکھا حضرت جبریل نے فرمایا برباد تھی وہ بندہ جندے سامنے تھوڑا نام مبارک آوے تے درود نہ پڑے جی۔ تے تریجی پوڑی تے میں قدم رکھا تے فرمایا ہلاک تے برباد تھی وہ بندہ جندے سامنے بڑھڑے والدین موجود ہیں خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ اترائے کمالا بندہ جی میں بد نصیب ہے، اس تو بڑا بد نصیب ہوئے جے اپنے مالک کو نہیں سے آتا تے اُدے نال اُدی مخلوق کو شریک کریں داریا۔ بدبختی دا اندازہ اس کو نلاؤ کہ اللہ قرآن فرمائے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، جس بندے دے نام اعمال شرک والا گناہ ہویا اللہ اس دے جنت حرام کر دیتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرمائے سارے گناہ میں بخشا میری مرضی ہے لیکن سن لو دنیا والوں شرک والا گناہ میں اکا معاف نہ کر سائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میں نے اختیار دیتا کہ اے میرے محبوب دو چیزیں ایک پسند کر لو،
اگر آکھو تو میں تھوڑی ادھی امت جنت دے اندر بھیج دیواں تے ادھی نو جہنم دے اندر بھیج دین ہک رہا ہے۔ دوسری رائے ہے کہ میں انہوں شفاعت دا اجازت دے دیواں، تساں شفاعت کریں دے جاؤ تے میں تھوڑی گناہگار امت کو بخش کے جنت بھیجیں دا ونجاں۔ آپ نے بحثیت رحمت للعالمین پہلی رائے کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ ادھے وچ حتمی فیصلہ ہیں۔ آپ نے دوسری رائے کو پسند فرمایا کہ اللہ میں نو شفاعت دی اجازت دیتی ونے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صاف محشرہ دن قیامت دے میں شفاعت کرے سا، اللہ میں نو اجازت دیتی ہے، لیکن سنو لوگوں میری شفاعت دا فائدہ اس بندے کو تھی سی جڑی موت جن دی اس حالت آ گئی کہ ادھے نام اعمال شرک والا گناہ نہ ہویا۔ اگر بندہ شرک تے مر گیا شفاعت تو معروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کو اختیار دیتا ہے کہ جڑی مرضی آپ نے دعا منگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی 7 لاکھ یا کم و بیش نبی دنیا تے آئے ہیں، سارے اپنی اپنی دعا منگ چکے ہیں، میں اپنی دعا بچا کے رکھی کھڑا دن قیامت دے گناہگار امت واسطے کرے ساں۔ لیکن سنو لوگو میری اس دعا دا فائدہ بھی اس بندے کو تھی سی وَهِيَ نَائِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جدے نام اعمال شرک والا گناہ نہ ہویا، میں محمد دی شفاعت دا فائدہ بھی اسے نتی تھی تے دعا دا فائدہ بھی اسے نتی تھی۔ اور بندہ جنت میں محروم تھی وجہ گناہ معاف نہ تھی وے، نبی دی شفاعت میں محروم تھی وجہ نبی دی بددعا نبی دی دعا تو محروم تھی وجہ تو بندہ کہ ٹھیک ہے میں جو کچھ اس تو بڑی بدبختی کیا ہے؟ جی کم از کم سوچنا تو چاہیے تھا کہ نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ ہاں جی اللہ فرما رہے منہم شقی و سعید، کچھ ایسے لوگ ہو سن جڑے بدبخت ہو سن، کچھ ایسے لوگ ہو سن جڑے خوش نصیب ہو سن، بدبخت ہمیشہ واسطے جہنم میں جو سن اور خوش نصیب ہمیشہ واسطے جنت جو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو فرمایا کہ 5 چیزاں ایسیاں اگر تھوڑے بھی جا ونجن تو میں محمد بھی دعا منگتا کہ اللہ اپنی امان اچ رکھے۔ 5 چیزاں خطرناک ہیں، کتنی؟ 5 چیزاں ایسیاں اگر تساں پھنس گئے دے اندر تھوڑے دور آ گئیاں میں محمد بھی دعا منگتا جو اللہ محفوظ رکھے، تے اگر آ بھی گئیاں تو تساں بڑی مشکل تے مصیبت دے اندر پھنس ویسو۔ جی آپ نے فرمایا پہلی چیز ہے کہ جس قوم دے اندر بے حیائی تے بدکاری عام تھی ونے ہیں، خطرناک سے جس قوم دے اندر بے حیائی تے بدکاری عام تھی ونے تے کھلا مکھلا لوگ بے حیائی کرن لگے، گناہ کرن لگے، آئینے سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے زمانے دے اندر ایسیاں بیماریاں پیدا کرے سی کہ بندہ نو سمجھ بھی نہ آسن۔ ہون تو کوئی نہیں نا بیماریاں کیے جائیں آندھی اپنی اگے تو اساں تے گل کڈا نہیں سنی، یہ کوئی نویں بیماری آئی ہے۔ گناہ کیڑا تھیندا پیو سی؟ بے حیائی، ہاں جی بدکاری اور کھلا مکھلا حیا ختم ہو گئی۔ جی میں سکول چھٹی کر کے ٹرن تے کوئی بندہ آندا پہ دے نال ایک بندہ دوسرا آئی، اس میں نو دیکھ کے گل آکھی ہے آدھا پہ فلانے چھوڑنا میں کوئی یاری لوا دے میں تن پیسے دے ہاں، یہ صرف میں نو دیکھ کے اسے گل آکھی بے مولوی ہے نا انہوں پتہ لگ وانجے پیسہ کون ہاں یہ حالت ہے۔
آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر فاحشے بدکاری عام تھی ونے دلوں کھلم کھلا گناہ کرن لگ ونن تو اللہ تعالیٰ ایسے زمانے دے اندر ایسیاں بیماریاں پیدا کرے سی کہ بندہ انہاں دا نام بھی نہ سنا سی. اے ایک پہلی چیز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس ویلے ترکڑی تے تول دے اندر دغا بازی تھیون لگ ونے گنن دے چوکھا تے دیون دے ناپ تول دے اندر کمی لوگ کرن لگ ونن تو اس ویلے اللہ تعالیٰ ناراض ہو ویندے. اللہ تعالیٰ قحط نازل کر دیندے بارشاں بند کر دیندے. ایک خطرے دی گھنٹی کیونکہ ایک مستقل نبی اللہ دا آیا جس نے اپنی قوم کو دسایا بے ڈنڈی نہ مارو اللہ ناراض ہوندے. انہاں پیغمبر دی گل نہیں منی اللہ نے اس قوم دے عذاب نازل فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیجا کام ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیونا چھوڑ ونن. اللہ نے مال دیتا ہے اللہ نے حکم جاری فرمائے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. پیسے تو فکر ہے بھی زیادہ ہو جمع مال وعدد ویحسب ان مال اخلد. ہاں جی اگر لوگ زکوٰۃ کو روکیں تو اللہ ناراض ہو ویندے. اللہ بارشاں بند کر دیندے. بارش دا رک وجنا اللہ دی ناراضگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا دے جانور نہ ہوندے چرندے پرندے نہ ہوندے اللہ دی مخلوق تا اللہ اس ناراضگی دے اندر ہمیشہ واسطے بارش بند کر دینا. جانور دے باقی مخلوق چونکہ اللہ کو پیاری ہے انہاں دا قصور کوئی نہیں نا انساناں دا قصور ہے. اس واسطے اللہ بارش تا روک دینا لیکن کہہ لے تھوڑی تھوڑی انہاں واسطے جاری بھی فرما دینا. انساناں دا کمال نہیں ہوندا اتھے. ہاں جی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین تے خشکیاں تے سمندراں تے فساد مچ گئے کیونکہ اللہ فرمائے لوگاں دے کرتوتاں دی وجہ تو. ظہر الفساد فی البر والبحر خشکیاں اور سمندراں دے اندر بھی فساد مچ گئے. زنا انسان کرے چوری انسان کرے بدکاری انسان کرے ڈاکہ انسان پہ مرے دے چوری تے باقی قتل و غارت تے شراب تے سب کچھ انسان پہ کریں دے. دریاواں دیا مچھلیاں دریاواں چوکیاں دی گئیں. یہ اللہ فرما رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگاں دی بد عملی تے کرتوتاں دی وجہ تو خشکی تے بھی تے سمندر دی فساد مچ گئے. اللہ معاف کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے نمبر دے کہ لوگ معاہدے دا پاس نہ رکھیں. احترام کر دیتے دوسری انکار کر دیتے. معاہدہ سمجھیں دے نا کہنا کوئی اقرار نامہ کرنا معاہدہ کرنا بے ایک تو ان کرے ساسا ان کرے اسٹام لکھا گیا دوسرے من کرو جی. ہوں تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان اتھے آ کھڑے نے معاہدہ ٹوٹ گیا. نبی پاک فرمایا جڑے لوگ معاہدے دی خلاف ورزی کریں نا تو اللہ تعالیٰ کے دیا عذاب نازل فرمائے. فرمایا کہ یہاں قوم کو اللہ مسلط کر دینا. تو غیر قوم آ کے ڈنڈا چلائی کھڑی یہ میں سادہ عالم ہوں. ہاں جی وہ تو امریکہ صاحب کا آڈر چل رہا ہے جو کچھ کرنا کر دو. لیکن مولوی کو پیسے جڑے نے باہر اٹھائی دینا نا اینا دے مدرسے نہیں ہونے چاہیے بھی دین پڑھانا گناہ ہے. اگر ایک مسلمان دین دی خدمت کرے تو تن کیا تکلیف ہے بھائی. کوشش یہ کرو کہ مدارس کو بند کر دو. لیکن اللہ کیا فرمائے اللہ کیا فرمائے کہ نور خدا ہے کفر کی
حرکت پہ خندسان پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا. 1500 سال گزر گئے نبی پاک تو آج تک کہ دین نہیں مٹا سکا کہ مٹا سکنا ہے کیونکہ دی حفاظت دا ذمہ گننا اللہ تو کوشش تو ہے. اچھا یہ تو چلو اپنی جاتے رہ گئی باقی سارے مصیبت جڑی چڑی کھڑی مسلط اللہ دے نبی فرمائے جلے ایک خیال ختم تھی وجہ کہ ایسا فلانے نال معاہدہ کیتا ہے آبادہ کیتا ہے اقرار کیتا ہے پھر دے خلاف ورزی شروع تھی وجہ تو نبی پاک فرمائے اللہ کوئی قوم تو مسلط کر دیں دے جیڑا انہوں دا مال دے ہر سے لٹ گن ہے. جی ہاں 5ویں نمبر دے آپ نے فرمایا جیڑے لوگ دنیا تے اللہ دے قانون دے حکم دے خلاف کریں دیں حکم جاری کریں دیں اللہ تعالیٰ انہاں دے آپس اندر بھیڑ لوا دینا جنگ کروا دینا. ایک اللہ دی ناراضگی دا وکھرا انداز ہے کہ جس ویلے گھروں دین ختم شریعت دے قانون ختم اپنی مرضیاں چل گئیاں پھر آپس کیا ہو گیا ہتھم گتھا ہو گیا. دیکھو بھرا دا نہیں ہے 2 بھرا آپس چبر اللہ کو نہیں 2 پترے آپس چبر اللہ نہیں برادریاں ٹوٹ گئی ساریاں رولا ہی رولا ملک چ رولا سیاسیاں دا تو خیر نہ آدھے رولا کیونکہ انہوں نے رولا ہوندے ہی نہیں. مولویاں دا رولا بڑا نظر آندا سامنے مولویاں بڑا فساد مچا دیتا دنیا ہوندے سارے فساد ہی. آپ میں اسمبلی کرسی ایک بے کمارے نا رولا نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے یہ اللہ دی ناراضگی دا سبب نے صرف انہاں واسطے نہیں ہر کہیں واسطے جہاں گھرن فساد مچ گئے وہ سوچن میں کیوں مچ گئے. اللہ دے نبی فرما رہے جب خدا دے قانون دے خلاف چم تھیما لگ وجہ تو بس اللہ لڑوا دینا آپس رولا پوا دے. اللہ معاف کرے. جی یہ 5 چیزاں بدبختی دیاں نبی پاک علامت بیان فرمائی. بدبختی کوئی چنگی شے نہیں ہے. اللہ نے قرآن فیصلہ فرما دیتا کہ نبیاں دی تعلیم جب آئی تو لوگ 2 دھڑیں تقسیم ہو گئے. کچھ خوش نصیب جنہوں نے وقت دے نبی دی اطاعت کی تھی فرما برداری کی تھی اللہ انہوں نے نام جنت لکھ دی تھی. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت کی تھی اللہ انہوں کو بدبخت بنا کے ہمیشہ واسطے جہنم دا وارث بنا. اللہ پاک عملی توفیق عطا فرمائے.